لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاصنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان. الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى والصقر ابی شبیر وشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر. الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار. لأتین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار ولآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے. امام بارگاہ حسینیہ کی انتظامیہ کے زیر اہتمام اور زیر انصرام 1435 ہجری کا جو عشرہ محرم منعقد کیا گیا، اس سلسلے کی یہ نویں محرم کی 10ویں مجلس آپ حضرات کی شاداب سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے. جس محبت اور خلوص اور بیداری کے ساتھ دور دراز کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آپ حضرات میرے معروضات کو سماعت کرنے کے لیے مسلسل تسلسل کے ساتھ اس فرش اعضاء پر آئے اور جس خلوص اور احترام سے آپ نے میرے بیان کی پذیرائی کی،
آپ تمام سامعین کے شکریہ کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ میری اور آپ کی عبادت سید الشہداء اور شہداء کربلا کے تصدق سے باب استجابت تک پہنچے۔ سامعین اکرام کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں حسینیہ امام بارگاہ کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے وقتاً فوقتاً وقت پر تمام آنے والے سامعین کا خیال رکھا اور مجھ کو بھی سامعین کی بارے میں مطلع کیا۔ مولا ان تمام خادمین امام بارگاہ کی صحت و سلامتی کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ پنجتن کے رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کا شرف دیتا رہے۔ اور یہ بات ادھوری سی رہ جائے گی، تمام تر سامعین اور منتظمین کا شکریہ کرنے کے بعد اگر میں اپنے محترم میزبان جنہوں نے یقیناً جس روز سے میں آیا ہوں اپنی مصروفیات سے دستبردار ہو کر خصوصی میری خدمت کی غرض سے اپنے کام سے چھٹیاں لے کر محترم بھائی عمران صاحب نے جو خدمات کی ہیں، جو خدمتیں کی ہیں، شکریہ کے ساتھ ان کا لیے بھی خصوصی دعا کر رہا ہوں کہ زندگی کے ہر گام پر پنجتن کی ان کو مدد ملے۔ عنوان گفتگو ہمارا ظاہر ہے کہ قرآن اور محافظ قرآن، جو کل ہی ہم نے تقریباً اختتام پذیر کر دیا تھا، آج نسبتاً مجلس میں اناؤنسمنٹ کی وجہ سے تاخیر بھی ہو گئی ہے۔ اس کا بھی مجھے احساس ہے کہ کچھ مومنین کو شب بیداری کرنی ہے، ماتم کرنا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے گھر جا کے عبادتیں کرنی ہیں۔ سب کا خیال کرتے ہوئے چاہوں گا کہ گفتگو کو سمیٹ کر آپ حضرات سے طلب دعا کروں۔ میں نے کل عرض یہ کیا تھا کہ قرآن اور محافظ قرآن کی مشترکہ احکام سے اور ان کے تانے بانے سے شریعت کا شامیانہ وجود میں آتا ہے، اور اس شریعت مصطفی میں، یا یوں کہوں کہ حکم الہی کو اگر جس شریعت بنتی ہے لفظوں کا جامہ پہنا دیا جائے تو قرآن بنتا ہے، پیکر بشر میں ڈھال دیا جائے تو محافظ قرآن بنتا ہے۔ اور ہم نے قرآن کے محافظوں کو قرآن کی آیتوں کی کسوٹی پہ پرکھ کر تسلیم کیا ہے۔ جو خصوصیات قرآن کی ہیں وہی محافظ قرآن کی ہیں، یعنی قرآن اگر حیات دیتا ہے تو محافظ قرآن بھی وہ ہونا چاہیے جو حیات بخش دے۔ قرآن اگر اولاد دیتا ہے تو محافظ قرآن بھی وہ ہونا چاہیے جو اولاد عطا کر دے۔
قرآن اگر شفا دیتا ہے تو محافظ قرآن بھی وہ ہونا چاہیے جو شفا عطا کر دے۔ اگر قرآن ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے تو محافظ قرآن بھی وہ ہونا چاہیے جو مشکل کشا ہو۔ قرآن اگر ہمیں روزی عطا کرتا ہے تو وہ محافظ قرآن ہونا چاہیے جو ہمارے روزی میں اضافہ کر سکے۔ عزیزان محترم، خالی قرآن ہی کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تلاش کریں تو جب باب خیبر 2 انگلیوں سے محافظ قرآن نے تحفظ اسلام کے لیے یہودیت کے قلعے کو قمع کر دیا اور پرچم توحید کو قلعہ قموس کے سینے پر نصب کر دیا اور علی نے پورا لشکر اندر لیا، تو کچھ اصحاب نے نبی سے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، اللہ جانے کتنی بار ہم نے آپ کی زبان پاک سے مسجد نبوی میں علی کی شان میں حدیثیں سنی ہیں، بیان سنے ہیں، تعریفیں سنی ہیں، قصیدے سنے ہیں، آج خیبر شکن کے فضائل آج قلعہ قموس پہ بیان کیجئے۔ تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا کہ وہ من ارادہ ان ینظرا آدم فی علم ہی، نوح فی حیبت ہی، یوسف فی جمال ہی، ابراہیم فی خلت ہی، لینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ جسے آدم کا علم، نوح کا تقوی، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال اور ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبیوں کی صفات جب سمٹتی ہیں تو جانشین محمد علی میں سما جاتی ہیں۔ علی تو سمجھ میں آ گیا کہ سارے انبیاء کی صفتیں سمٹیں تو ذات علی میں آ جائیں، مگر ابھی تک عباس سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جسے ثانی زہرا کہتے ہیں، جسے ثانی حیدر کہتے ہیں، جسے علی کا لال کہتے ہیں، جسے علی کا ثانی کہتے ہیں، مگر جب سمجھ میں نہیں آیا تو ایک شاعر نے 6 مصرے کہہ کر مسئلہ ہی حل کر دیا کہ میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا، دیکھا جو بو تراب تو بے اس میں مل گیا، پہنچی نظر اسد پہ قلم نے الف لکھا اور سین بڑھ کے ساقی کوثر سے لے لیا، ہر ایک لفظ زینت قرطاس بن گیا اور یکجا کیا جو سب کو تو عباس بن گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہر ایک لفظ زینت قرطاس بن گیا۔ عزیزان محترم، جس غازی سے منسوب یہ مجلس ہے، میں ذرا سی فکروں کو آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسے عباس غازی کے تقریباً 100 القاب جو میں نے خود پڑھے ہیں، 100 لقب، 100 القاب تو میں خود پڑھ چکا ہوں۔ عباس کا نام باب المراد، باب الحوائج، عبد الصالح، مطیع حسین، علم بردار، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، اور ایک لقب تو میں نے آج ہی ایک کتاب میں پڑھا، باب الحسین۔ عباس کا ایک نام باب الحسین بھی ہے، یعنی جو حسین کا دروازہ ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ علامہ ہلی، یہ کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں، علامہ ہلی تقریر کر رہے تھے، 13 سال کی عمر تھی کہ انہوں نے حدیث پڑھی کہ نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم میں وہ علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ایک مرتبہ علامہ ہلی سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، یہ بتائیے کہ نبی کے پاس کتنی مرتبہ جبرائیل امین آئے؟ تو انہوں
انہوں نے اپنے علم کے مطابق علامہ ہلی نے کیلکولیشن کی، کہا کہ 70,000 بار جبرائیل امین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ علی کے پاس کتنی بار ہوئے؟ کہ 70,000 کو 2 سے ضرب کر دو کہ 1 مرتبہ جبرائیل نبی سے ملتے تھے اور 2 مرتبہ علی سے ملتے تھے۔ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ 2 بار علی سے کیسے ملے؟ کہ اس لیے کہ علی نبی ہے، علم کا شہر، علی ہے اس کا دروازہ، آتے میں بھی سلام جاتے میں بھی سلام۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جس طرح اللہ جانے میں آپ تک بات پہنچا پاؤں گا یا نہیں، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے ایسے ہی نماز پڑھنے کھڑے نہیں ہو جاتے، نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح نبی سے ملنے کے لیے ولایت ضروری ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ نبی سے ملنے کے لیے جب ملو گے تو علی سے ملنا ضروری ہے، اس لیے کہ ادھر سے آؤ گے تو پہلے دروازے پہ جاؤ گے نا، پھر اندر آؤ گے۔ شاید نبی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، مجھ تک آؤ تو پہلے علی تک آؤ۔ اور وہی بالکل امام حسین نے کہا عباس باب الحسین ہے، یعنی حسین تک آؤ تو پہلے عباس تک پہنچو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ حسین تک آؤ تو پہلے عباس تک پہنچو۔ یہی وجہ ہے جو کربلا میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ پہلے جا کر امام حسین کے دربار میں حاضری نہیں دینا، بلکہ تہذیب یہ ہے کہ داخلہ کیونکہ دروازے سے ہوتا ہے، تو جب کربلا پہنچو تو پہلے عباس کو سلام کرو پھر حسین کو سلام کرو۔ پہلے عباس کی بارگاہ میں حاضری، دروازے پہ جاؤ، دروازے کے پاس پھر بیت میں جاؤ، پھر گھر میں جائیے۔ عباس قمر بنی ہاشم، عباس سقائے سکینہ، سقا سین قاف تجدید الف سقا، سقا کہتے ہیں بے پناہ پانی پلانے والے کو۔ میں آج انشاءاللہ آپ کی فکروں کو لے جا رہا ہوں۔ جو بے پناہ پانی پلائے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، پیاسوں کو بھی اور جو پیاسے نہیں ہیں انہیں بھی، جو کبھی پانی پلانے سے منع نہ کرے، اسے کہتے ہیں سقا، مگر نسبت ہے سقائے سکینہ، سکینہ کا سقا۔ تو اب لوگوں نے جنہیں اعتراض کرنا، کل کی بات ذہن میں ہے، کنہ نخوض و مال خائزین، کچھ لوگ جہنمی ہوتے ہی یوں ہیں کیونکہ بات بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب سارے القاب تو عباس غازی کے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں مگر سقا سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کس لیے؟ کہا آپ کہتے ہیں بے پناہ پانی پلایا ہے، تو جب جناب حضرت عباس نہر فراز سے مشکیزہ بھر کر خیمے تک لے جا ہی نہیں سکے، پانی پلایا نہیں تو سقا کیسے ہو گئے؟ پانی لینے گئے تھے مگر لے کر خیمے تک پہنچے نہیں، تو پھر سقا کیسے؟ کہیں قرآن میں تو لکھا نہیں۔ میں نے جب قرآن مجید میں تلاش کیا کہ جب حضرت عباس پانی لے کر ہی نہیں گئے تو سقا کیوں؟ لوگوں نے اعتراض کی انگلیاں اٹھائی۔ قرآن نے ہدایت کی کہ تمہیں ذہن میں نہیں ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ باپ
باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، آپ نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھنے کے لیے اپنی پٹی لی، ہاتھ میں چھری لی، رسی لے کر چلے، بیٹے کو لٹا دیا، گردن پہ چھری چلائی، بیٹا ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہوا۔ دمبے کو سارے ذبیح اللہ نہیں کہتے، اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اسماعیل جب ذبح نہیں ہوئے تو ذبیح اللہ کیسے؟ کہا ذبح ہوئے ہو یا نہیں ہوئے ہو، ان کی نیت تو ذبح ہونے کی تھی۔ عباس پانی لائے یا نہ لائے، نیت تو پانی لانے کی تھی۔ منسوب ہو گئی سقائیت، منسوب ہو گئی سقائیت حضرت عباس سے، منسوب ہو گئی علم برداری حضرت غازی عباس سے۔ علم تو بہت سے لوگوں نے اٹھائے، مگر جب علم کی بات آتی ہے تو صرف عباس غازی کا تصور آتا ہے، ورنہ خیبر میں، اور ایک بات کہوں، ہر ایک کے مقدر میں علم کو نہ چھونا ہوتا ہے، نہ چومنا ہوتا ہے، نہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی نے بھی ہر ایک کو علم دینے کا اعلان نہیں کیا۔ خیبر میں جب علم دیا تو کہا کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ علم اگر اس علم کا ہی تاریخ کے پنے پڑھیں تو اس علم کو سجایا ہے تو معلوم ہے کس نے؟ نبی نے اپنے ہاتھ سے علم سجایا، اپنے ہاتھ سے پٹکا باندھا، اپنے ہاتھ سے پھریرا، پھر دیا علی کے ہاتھ میں۔ اب ایک جملہ کہوں، ایک نبی سے اللہ نے ایک کشتی بنوائی، اس کشتی کے بنانے میں بھی کسی کا ہاتھ نہیں لگا، نبی نے بنائی تو وہ کشتی عام کشتی نہیں، کشتی نجات کہلائی۔ قرآن نے اسے آیت کہا، اور دوسرے مقام پہ کہا جو آیت کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ پتہ چلا آیت کی تعریفی وہ ہے جو کوئی نبی اپنے ہاتھوں سے بنا دے۔ جس طرح کشتی ایک نبی نے بنائی تھی، اسی طرح علم سید الانبیاء نے بنایا تھا۔ میں نے سرکار علم کی تاریخ پڑھی، یہ علم جب تک خیبر میں تھا تو اس علم پہ پنجہ نہیں تھا۔ مجھے یاد رکھو گے انشاءاللہ جانے کے بعد بھی جو جملہ دے کے جا رہا ہوں، جو علم خیبر میں تھا، جو علم صفین میں تھا، جو علم خندق میں تھا، جو علم بدر میں تھا، جو علم احد میں تھا، علم تھا پرچم اسلام، مگر اس پہ اس طرح ہاتھ کا پنجہ نہیں تھا۔ پنجہ بنا جب کربلا میں آیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ پنجہ اور اس علم کی تعریف یہ ہے کہ یہ علم کائنات میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، بس ایک ہی جگہ جھکتا ہے، وہ امام حسین کی زری کے سامنے۔
یہ اب علم زری کے سامنے، ہم تو لکھنؤ میں دیکھتے ہیں، نوگواں سادات میں دیکھتے ہیں کہ جب علم جہاں زری آئی عاشور کے روز علم کو جھکا دیا، اس لیے کہ یہ بڑے بھائی کا احترام ہے جو چھوٹا کر رہا ہے، آقا کا احترام ہے جو غلام کر رہا ہے، پیر کا احترام ہے جو مرید کر رہا ہے۔ اب عزیزان محترم بتاؤں، اس سے پہلے علم پہ پنجا نہیں، کربلا کے بعد پنجا، اور یہ پنجا کسی اور کا نہیں ہے، یہ ہاتھ کسی اور کا نہیں، اپنے ہاتھ سے اسلام کی کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر داستان وفا لکھنے والے کا ہاتھ ہے۔ تو اس پرچم اسلام پر سایہ ہے عباس کے ہاتھ کا، یہ پنجا نہیں ہے، عباس کا ہاتھ ہے۔ اب جب کوئی عباس کا چاہنے والا، حسین کا ماتمی، جب اس پنجے کے لگے ہوئے علم کو چومتا ہے تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ بھائی یہ ہاتھ کو کس لیے ہاتھ لگا رہے ہو؟ ہم اس علم کو ہاتھ نہیں لگا رہے، کیونکہ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ غیب میں ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر نہیں سکتے کیونکہ سامنے ہے نہیں۔ تو جب بیعت نہیں کر سکتے اور امام کے ہاتھ پہ بیعت ہونی چاہیے، تو جب ہم عباس کا علم دیکھتے ہیں اور اس پہ پنجا دیکھتے ہیں تو اپنا ہاتھ نہیں رکھتے، عباس کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم تو عباس غازی کے علم کے نیچے اپنی نسلوں کو اسی لیے گزارتے ہیں تاکہ ہماری نسلوں میں کوئی بے وفا نہ آ جائے۔ او بھائی 4 مصرے مربوط کرا دیے، میں کیا کروں؟ ہم تو زندہ ہیں اسی جرأت احساس کے ساتھ، منسلک روح ہے ایک پیکر حساس کے ساتھ، اور تو نہیں ملتی زمانے میں تجھے دیکھ لیا، کیا وفا تجھ کو بھی نیند آ گئی عباس کے ساتھ؟ عباس حسین کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، پہلے عباس کو سمجھو، کیونکہ باب الحسین عباس ہے، اور کسی نبی سے تقابل کر کر عباس کو نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ وہ اسماعیل ہے، وہ حضرت اسماعیل ہے۔ اسماعیل جب پیاسے تھے تو ایڑیاں رگڑی، پانی نکل گیا، مگر پانی بہتا ہوا چلا گیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔
اب بھی اگر کربلا جا کے مجھے یاد نہیں کیا تو پھر عباس کے علم کے نیچے دعا نہیں مانگی. ارے جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی, پانی نکلا, موجزہ تھا, لیکن پانی بہتا ہوا گزر گیا. اور پھر اس نے طواف نہیں کیا, طواف نہیں کیا. آج ذرا عباس کی تربت کے نیچے جاؤ, پانی اب بھی بہ رہا ہے, طواف کر رہا ہے. عباس, جزاک اللہ, حیداری. عباس کے علم کو تو سمجھو, عباس تک تو بہت مشکل ہے سمجھنا, پہلے علم کو سمجھو. اس لیے کہ ہندوستان سے لے کر پاکستان تک, اور پاکستان سے لے کر انگلستان تک, اور انگلستان سے لے کر امریکہ تک, اور امریکہ سے لے کے سعودی عرب تک, جب جن کے کہیں موت ہو جاتی ہے تو علم, جھنڈے اس ملک کے سرنگو ہو جاتے ہیں, لپٹ جاتے ہیں. پتا چلا علم کا لپٹنا موت کی دلیل ہے, اس کا پھیلانا حیات کا ثبوت ہے. اب مت پوچھنا کہ کون مرا کون جیا, عاشور کو جلوس میں آ کے دیکھ لینا. چار مصرے اور ایک ہندو شاعر, ہندوستان کا رہنے والا چندر شیکر کندرکوی کہتا ہے, بوڑھا شاعر, مگر جلوس ازا ہر سال زیارت کرنے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ دروازے کھلتے ہیں, کچھ بند ہوتے ہیں. تو شور ماتم سن کے دروازہ جو کوئی بند ہوا, اب ہندو کہہ رہا ہے, شور ماتم سن کے دروازہ جو کوئی بند ہوا, ہم سمجھ جاتے ہیں قاتل کے مکان تک آ گئے. سورہ ماتم ہندو کہہ رہا ہے, چندر شیکر کہہ رہا ہے, شورے ماتم سن کے دروازہ جو کوئی بند ہوا, ہم سمجھ جاتے ہیں قاتل کے مکان تک آ گئے. عباس کے نام کے معنی شیر, لیکن عربی زبان میں پوری اسماء الاسد کے نام سے کتاب ہے کہ 431 نام ہیں شیروں کے. اب عباس شیر تو ہے, مگر کون سا شیر؟ تھکے نہیں. میں تو آج آپ کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میرا طرح امتیاز یہ تھا, میں صرف 9 تاریخ کو مصائب پڑھتا تھا, مگر چودھری مشتاق صاحب نے مجھے, جب میں آخری اشرا پڑھ رہا تھا, وہ حیات تھے, تو 9 محرم کی خصوصی مجلس میں کہا تھا کہ جب جناب عباس کی مجلس ہے تو کچھ غازی کے لیے ہم سننے آتے ہیں. تو میں نے عباس کے لیے صرف عباس کی باتیں, عباس کی رات اور عباس کی بات, 431 شیروں کے نام ہیں. عربی میں اگر اس پر ریسرچ کی جائے تو کئی اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. 4-5 مجلسیں تو میں نے بھی پڑھی ہیں اس پر. انہی میں اسد مانی با شیر,
عربی میں اسد بہت سے ہوں گے، اسد بھائی، شیر، زرغام، زیغم، قسورہ، بڑی سمیٹ رہا ہوں گفتگو، حیدر، غضنفر۔ شیر جیسے جیسے اپنا انداز بدلتا ہے عربی میں اس کے نام بدل جاتے ہیں۔ جب رم جھم برستے ہوئے ساون میں شیر انگڑائی لے کے دہاڑتا ہے تو غضنفر کہلاتا ہے، دہاڑ کے جب بیٹھ جائے تو زیغم کہلاتا ہے، جب اکیلا متعدد جانوروں پہ حملہ کرے تو قسورہ کہلاتا ہے، جب بلندی پہ رہنے والا نشیب میں اپنا شکار کے لیے آئے اسے حیدر کہتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ۔ بلندی پہ جزاک اللہ، حیدر، بلندی پہ رہنے والا جب نیچے شکار کی تلاش میں آئے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ جب معنی پڑھا تو مزہ آ گیا کہ حیدر کہتے ہی اسے ہیں جو بلندی پہ رہے، تو جو بلندی پہ رہے وہ پست لوگوں کے ذہن میں کیسے آئے گا؟ میں توجہ، حیدر جو بلندی سے پستی میں شکار کی تلاش میں آئے، اتنے میں نے آپ کو معنی بتائے۔ قسورہ جو اکیلا، قرآن کی کوئی آیت ذہن میں نہیں آ رہی، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے جو تذکرے کو سن کر پشت دکھا کے بھاگ رہے ہیں۔ کأنہم حمر فرت من قسورہ، کیا وہ وحشی گدھے ہیں جو کسی قسورے کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، کیا وہ وحشی گدھے ہیں جو قسورے کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں؟ آیت ہے، روایت نہیں۔ تو یا اللہ یہ قسورہ ہے کون؟ جب میں نے دیکھا کہ خیبر کا قلعے کا دروازہ کسی کے لال نے اکھاڑا، سامنے سے مرحب ہر چیز دو کے لے کے چلا، اس کا ایک بھائی حارث اور ایک انتر علی کی ذوالفقار کا لقمہ بن چکا تھا، ذوالفقار کا لقمہ بن چکا تھا، حارث کے لہو سے ذوالفقار لہو چاٹ چاٹ کر اپنی پیاس بجھا چکی تھی۔ تو ایک مرتبہ اس نے اپنا رجس پڑھا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو ادھر پڑھا انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام لیسن زیغم و قسورہ۔ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، نہیں پہچانا میں ہی زیغم ہوں، میں ہی زرغام ہوں، میں ہی غضنفر ہوں اور میں ہی قسورہ ہوں۔ میں قسورہ، تو قسورہ، حیدر، سارے نام تو بتا دیے،
مگر عباس کے نام کے معنی کیا ہے؟ عباس بھی شیر تو کہتے ہیں، مگر کون سا شیر؟ اپنی ماں کی طہارت کا اور پاکیزہ قلب کا ثبوت دینے کے لیے میں آپ کے پاکیزہ اور طاہر دلوں میں عظمت عباس کو مانی عباس کے ذریعے سے تمہارے قلب کے نہا خانوں میں اس لیے محفوظ کر رہا ہوں کہ قبر میں یا حشر میں اگر مشکل پڑے تو مشکل کشا کے بیٹے کی محبت کا دستاویز تمہارے دل کی اندر کی دیواروں پہ لکھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ العباس الاسد الذی خافت منہ الاسود، عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کا نام سن کے جنگل کا ہر شیر کانپ جائے۔ بسم اللہ۔ جیو الاسد الذی خافت منہ الاسود، عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس کا نام سن کے جنگل کا ہر شیر کانپ جائے۔ لکھنؤ کے 100 برس پہلے کے 2 شعرا کو سنا ہوگا، ایک میر انیس، ایک مرزا دبیر۔ شاید مرزا دبیر نے عباس کے معنی پہلے سمجھے، پھر لکھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ کہ شیر کی آمد ہے۔ مرزا دبیر 100 برس پہلے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ ہر ایک سلاطین زمن۔ چوتھا مصرع تو بہت آہستہ سے، آج اچھا امتحان لے لوں کہ میں آہستہ پڑھ کر بھی آپ کو جگا سکتا ہوں یا نہیں؟ کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر ایک سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن رستم کا بدن زیر کفن۔ سارے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، لیکن آج تک
مرزا دبیر پہ سینکڑوں لوگوں نے ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی. آج تک یہ مصرے پر کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اور جو میری سمجھ میں نہیں آتا، چوتھا مصرع کیا ہے؟ رستم کا بدن. ابھی تک بھی میں تو فوراً سمجھ گیا تھا جب میں نے پڑھا تھا. ابھی تک آپ کو نہیں پتا رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. بھائی کفن زندہ کو نہیں پہناتے. نہیں 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 نہیں. کفن کہتے ہی اس لباس کو ہیں جو مردہ جسم پہ لپیٹا جائے. ورنہ کوئی بہت اچھا شیروانی پہن کے آئے اور اس سے نہیں کہہ سکتے ماشاءاللہ کتنا پیارا کفن سلوایا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ شیروانی کو کفن کہہ رہے ہیں بھائی. یا کوئی سوٹ پہن کے آئے نا، کیا واقعی اس کفن میں الگ ہی شخصیت نظر آ رہی ہے. تو آپ کہیں گے کہ تمہیں یہ لباس میرا کفن لگ رہا ہے. کفن تو وہ ہوتا ہے جو مردہ پہنتا ہے، اور جو مردہ پہنتا ہے حواس خمسہ کسی چیز کا اس کے ادراک نہیں کر سکتے. ہاتھ اٹھ نہیں سکتا، زبان چکھ نہیں سکتی، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، زبان بول نہیں سکتی، پیر چل نہیں سکتے. حرکت قلب یعنی وہ نہ ڈرے گا، مر گیا تو مر گیا. مگر یہ کیا وجہ ہے کہ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے؟ بھائی جو مر گیا وہ کانپتا نہیں، پہلے مرنے سے پہلے کانپتا ہے. یہ کفن پہن کے وہ بھی قبر کے اندر کیوں کانپ رہا ہے؟ بھائی اسی لیے اعتراض نہیں کیا کیونکہ اعتراض کرنے سے پہلے عباس کے لقب کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنا پڑتا. عباس کا ایک لقب ثانی حیدر بھی ہے، یعنی بالکل وہی جو حیدر ہے وہی عباس ہے. اس لیے کہ رستم کا بدن زیر کفن اس لیے کانپا کیونکہ یہ اس حیدر کا لال ہے جو نیت کرتا ہے تو موت کو حیات کو موت میں بدل دیتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے تو مردے کو زندہ کر دیتا ہے. مگر میں کہوں عباس آپ کے لیے آج مرزا دبیر نے حضرت حیدر کرار سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے فضائل پڑھے، کیونکہ جب آپ ٹھوکر مارتے ہیں تب مردہ زندہ ہوتا ہے. آپ کے تو قدموں کی چاپ رستم چھن لے تو زندہ ہو جائے. مگر آج کی رات عباس کی علم برداری کی آخری رات. پھر کبھی ملے تو پڑھوں گا عباس پہ، کیونکہ آج شب عاشور ہے، اور شب عاشور رباب کے علی اصغر کو جھلانے کی آخری رات. شب عاشور حسین کے سینے پر سکینہ کے سونے کی آخری رات. شب عاشور لیلا کے اکبر کے گیسو سوارنے کی آخری رات. شب عاشور سکینہ بھتیجی کو اپنے چچا عباس سے بات کرنے کی آخری رات. رباب جھولا جھولا رہی ہے، ایک ایک ماں اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے. ایک میرے نوجوان کسی بھائی نے مجھ سے فرمائش کی تھی 3-4 روز سے مسلسل. وہ جب بھی نوجوان ملتا ہے مجھ سے کہتا ہے عباس کے صبر کے بارے میں، جلال کے بارے میں بڑا سنا ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ عباس کے صبر کے بارے میں کچھ بتائیں. تو ایک جملہ کہوں، عباس کے لیے جنگ کرنا آسان تھا. سمجھ گئے تو ماتم کرنا دارو. انہی میں کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے 18-20 سال کی عمر مشکل سے، اس کی ماں کو سلام ہے، اس کے والدین کو سلام ہے. 3-4 دن سے مسلسل کے عباس کے صبر کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیجئے. میں بتاؤں کہ حسین کے لیے جنگ، عباس کے لیے جنگ کرنا بڑا آسان تھا. دوسرا جملہ سناؤں، کسی بے غیرت سے ایک رات کی مہلت مانگنا. او عباس کے رونے والوں، اگلے برس تک اور ساری زندگی تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے. رات جب ڈھلنے لگی تو اپنے خیمے میں عباس کو بلایا. لو بھائی، فرمائش پوری کر رہا ہوں. بلا کے سینے سے لگا کے نواسہ رسول نے عباس کے ماتھے پر بوسہ لے کے کہا، عباس جانتے ہیں کہ نماز شب کی میرے بابا کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. عباس آج ہم جنگ نہیں چاہتے. غازی کپ کپا کے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتا ہے، مولا پھر حکم کیا ہے؟ کہ ان سے کہو کہ آج رات ہمیں چاہیے سراپا اطاعت بن کر عباس چلا. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں فضائل نہیں پڑھ سکا دادا. سراپا اطاعت بن کر 32 برس کا شیر چلا، تنہا علی کی شجاعت کا وارث، شام اور کفیوں کے لشکر میں جا کے ابن زیاد سے کہتے ہیں میرا آقا بھی جنگ نہیں چاہتا. آپ کو پتا ان خبیث اور خباثت کے شجروں کے حاملوں نے، میں نہیں کہتا کہ کیا کیا بات عباس سے کہی. یہ ہے عباس کا صبر. ورنہ عباس تلوار نکال کے قیامت یہاں ہی برپا کر دیتے. مگر جب ایک رات کی مہلت ہو گئی تو ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑا کر عباس خیمہ حسین میں پہنچے، سر کو جھکائے ہوئے. اب سننا عزادارو، عباس کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا حسین نے کہ میں نے شیر سے کتنا بڑا امتحان لے لیا. سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا، عباس تجھ پہ میری جان قربان. عباس تجھ پہ حسین فدا ہو جائے. اور رات گزری، سپیدی صبح نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ. آج مؤذن 18 برس کا فاطمہ کا پوتا علی اکبر، آخری اذان ہوئی. ہمارے وطن نوگاواں سادات میں 9 بجے ایک نوا ہوتا ہے بڑا تاریخی. مولانا مرحوم محضر نوگاوی نے لکھا تھا کہ جب نماز ہو گئی تو دور سے یزیدیوں نے تیر برسانا شروع کیے. بار بار حیدری لہو حسین کا جوش میں آتا ہے، تلوار کو میان سے نکالتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ایک بچی چھوٹا سا دامن پکڑتی ہے.
اور بابا کو گھسیٹ کے اندر لے جاتی ہے. مرحوم موضوع محضر نوگاوی کہتے ہیں بابا خدا کے واسطے رن کو نہ جائیے. سکینہ کہتی ہے بابا خدا کے واسطے رن کو نہ جائیے, تیر آ رہے ہیں, خیمے میں تشریف لائیے. عزادارو لو, اب جب قاسم کی لاش گٹھڑی بن کر خیمے میں آ گئی, اون و محمد کے سرتن سے جدا ہو گئے, تو دو ہی جوان باقی رہ گئے حسین کے پاس, ایک اکبر اور ایک عباس. اکبر حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ, عباس علی کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ. عباس آگے بڑھتے ہیں تو علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اتنے میں 63 بچوں کے ساتھ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور کوزے لے کر اللہ تش کہتی ہوئی خیمہ حسین میں آئی. تو حسین سے عباس نے کہا مولا اب یہ مجھ سے اللہ تش کی آواز سنی نہیں جاتی. آپ نے سن لیا کتنے بچے تھے؟ 63 بچے. ہم سے پوچھتے ہو کیوں روتے ہو, کیوں کالے کپڑے پہنتے ہو, کیوں ماتم کرتے ہو؟ ذرا تاریخ سے پوچھو کہ جو روز عاشور سکینہ کے ساتھ بنی ہاشم کے حسینیوں کے 63 بچے تھے, جب 40 دن کے بعد شام کے بازار میں پہنچے تو صرف 2 بچے باقی رہ گئے, اور 61 بچے شام کے بازار سے پہلے راستوں میں گر گر کر, ماں کو اجازت نہیں تھی کہ بندھی ہوئی رسیوں سے. عزادارو بڑے اطمینان سے جو دعائیں مانگنی ہو مانگ لینا. میں جانتا ہوں جو میرے سینے کے صندوق میں مصائب کا ٹکڑا محفوظ ہے, میں پڑھوں گا تو پتھر بھی پگھلنے لگے. بڑے اطمینان سے عزادارو جاؤ عباس, جب سکینہ اتنی پیاسی ہے تو سکینہ کے لیے پانی لے آؤ. دوڑی ہوئی سکینہ چھوٹے سے خیمے میں گئی, سوکھا ہوا مشکیزہ چچا کے علم میں باندھا. آج بھی علم جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علم میں مشکیزہ نہ لگے. یہ مشکیزہ علم میں نہیں ہے, یہاں سے وہاں تک ایک پیاسی سکینہ کی صدا ہے جو آج بھی پیاس کے ساتھ علم کے پھریرے میں بندھی ہوئی ہے. سکینہ نے علم میں مشکیزہ باندھا, شیر گھوڑے پہ سوار ہوا. عباس علی اکبر حسین علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے ٹیلہ زینبیہ پہ پہنچے. در خیمہ پہ سفید بالوں والی فضا, اندر خیمے کے اندر مصلی پر نماز پڑھتی ہوئی شہزادی زینب کے برابر میں چھوٹے چھوٹے کوزے لیے ہوئے 63 بچے. زینب اور تسلی دے رہی ہے سکینہ کو, سکینہ تسلی دے رہی ہے بچوں کو. ادھر سے فضا کی نگاہ جناب عباس غازی پہ ہے. ایک مرتبہ شیر عباس نادر علی کہہ کر آگے بڑھا, اپنی قبا کی آستین کی طرح پورے لشکر کوفی کو پلٹ دیا. لمحوں میں عباس غازی نے فرات پہ قبضہ کیا, حسین نے ٹیلہ زینبیہ پہ سجدہ شکر ادا کیا. حسین کو دیکھ کر در خیمہ پہ فضا نے سجدہ کیا. در خیمہ پہ فضا کو سجدے میں دیکھ کر جناب زینب نے سجدہ کیا. جناب زینب کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے شکر کے سجدے میں گر پڑے. عباس غازی نے پانی سے مشکیزے کو بھرا, تسمے کو باندھا, اپنے ہاتھ میں لیا, آواز دی عباس کے بارے میں بتا
اے علی اکبر کیا ہو گیا؟ کہ تیرا چچا میرا چچا فرات پہ قبضہ کر چکا. کہ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ گھوڑے پہ بیٹھ گیا. اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ بابا خدا خیر کرے سارا لشکر میرے چچا کی طرف بڑھ رہا ہے. کہ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ خدا خیر کرے میرے چچا کا علم دائیں جانب سے بائیں جانب جھکے. ماتم 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 کرتے رہنا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی. ہاں میں تقریباً کم و بیش کبھی 2-4 مجلسوں کے لیے کبھی عشرے کے لیے اس امام بارگاہ میں آپ کو خطاب کرتا رہتا ہوں، مگر یہ ذریعہ موجود ہے پہلی بار کسی خطیب یا عالم علماء سے سن کے نہیں، کتاب میں پڑھ کر جو میں نے مصائب پڑھے ہیں وہ سنا رہا ہوں. برداشت کر سکو تو کر لینا. کلیجہ پھٹا تھا جب میں نے مولا عباس کے علم کے سامنے کہہ رہا ہوں. رات کے تقریباً گزشتہ برس کو یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں کہ 2 بجے میری نگاہوں میں گزری کتاب پڑھتے پڑھتے، اور جب پڑھا تو 2 راتوں تک غازی جانتے ہیں نیند نہیں آئی. کتاب کا حوالہ میرے ذمہ داری ہے. 180 برس پہلے عباس غازی کا جہاں کربلا میں روزہ ہے اسے حرم، اس حرم میں ایک عالم دین نماز پڑھاتے تھے، اور ایک ان کا نام تھا آیت اللہ قزوینی، محمد قزوینی. اور اسی جگہ پر ہر شب جمعہ ایک ذاکر اہل بیت، جسے ہم مجلس سے پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں مولا کا، مجلس پڑھا کرتے تھے، اسے روضہ خوانی کہتے ہیں ایرانی لوگ. مجلس پڑھتے تھے، ان کا نام تھا محمد علی. محمد علی نے ایک رات شب جمعہ ایک مجلس پڑھی، اس میں عباس غازی کے مصائب عباس کے حرم میں پڑھے. تو سننے والوں نے اپنا سر اور گریبان پھاڑ لیا. آیت اللہ قزوینی جو نماز پڑھاتے تھے وہ بھی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو انہوں نے مجلس پڑھنے والے ذاکر محمد علی سے کہا، ایسی روایت کیوں پڑھ دی کہ جس سے میرے کلیجہ پار پار ہو گیا. اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ میں نے یہ روایت کسی کتاب میں نہیں پڑھی جو تم نے پڑھی ہے. یہ کہہ کر محمد علی سے آیت اللہ قزوینی عالم دین اپنے گھر چلے گئے. جانے کے بعد آدھی رات میں نماز شب پڑھ کے جب سوئے تو سونے کے بعد خواب میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ نقاب ہے، نور چھن چھن کے باہر نکل رہا ہے. دوسرا جملہ سنو گے. اب جو غور سے آیت اللہ قزوینی نے دیکھا، چہرے سے نور ہے مگر یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے جسم پر 2 بازو نہیں ہے. دادارو اور مولا جانتے ہیں اگر کتاب میں نہ پڑھتا، اس ذریعے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں تو تمہیں نہ سناتا. بے بازو کے آنے والے کو دیکھ کر آیت اللہ قزوینی گھبرا گئے
اور خواب میں کہتے ہیں کیا خادم سے کوئی قصور ہو گیا؟ تو اس خواب میں آنے والے نے کہا آج کے بعد خزوینی جب میرے اوپر کوئی مصائب پڑے تو کبھی شک نہ کرنا۔ کون سے ایسے مصائب ہیں جو سکینہ کے سقہ پہ نہیں گزرے؟ عزادارو سن لینا بڑے اطمینان سے۔ اور اگر دل پہ چوٹ لگے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہو تو میں اپنی ماں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ طلب بس خصوصی جب دل سے آہ نکلے تو میرے لیے بھی دعا، کیونکہ یہ سننے کے لیے سکینہ کی دادی ضرور آئیں گی اور تنہا نہیں آئیں گی، کیونکہ چچا کے مصائب ہیں تو انگلی پکڑ کے سکینہ کو بھی لے کے آئیں گی۔ سکینہ اکیلی نہیں ہوگی، پھوپھی زینب بھی آج اپنے سقا کے مصائب سن رہی ہوں گی۔ سن لو عزادارو بڑے اطمینان سے، مجھے پتا ہے کہ برداشت نہیں ہوں گے، میں نے پہلے اس لیے کہا ہے، کہا اس لیے کیا ہوا، کہ کبھی بھی اگر میرا ذاکر مصائب پڑے تو آیت اللہ کبھی بھی شک نہ کرنا، اس لیے کہ وہ کون سا ظلم ہے جو سقائے سکینہ پہ کربلا میں نہیں ہوا۔ معلوم ہے مصائب کیا تھے، پڑھوں جو پڑھے تھے آیت اللہ خزوینی کے سامنے، کہتے ہیں کہ جب عباس کے دونوں بازو کٹ گئے اور ہرملہ ظالم نے تیر زمین پہ اپنے گھٹنے کو ٹیک کر سے شعبہ تیر سکینہ کے مشکیزے پہ مار دیا اور پانی عباس کے لہو کے ساتھ زمین کربلا میں بہنے لگا، اور جب ایک بوند پانی بھی نہیں رہا تو عباس نے اپنے گھوڑے کو باوفا کو اپنے ٹانگوں سے اشارہ کر کے پھر فرات کی طرف موڑ دیا کہ اب خیمے میں بنا پانی کے جا کے تو کیا کرے گا۔ جیسے ہی یہ گھوڑا پلٹا، ظالم اپنی دیوار لے کر تیروں کی بارش عباس غازی کے چہرے کی طرف کرنے لگے۔ کوئی تیر ماتھے پہ پڑتا تھا، کوئی تیر سینے پہ لگتا تھا، کوئی کٹے ہوئے بازو پہ لگتا تھا، کوئی پیروں پہ لگتا تھا۔ اے خزوینی تجھے پتا ہے کہ ایک تیر میری آنکھ پہ لگا، اولاد والو، دو لمحے میں اس کی بے چینی، اس تیر کی بے چینی ایک روز میں 2 پہیہ سواری پہ جب 12-15 سال کی عمر تھی جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا نحیف سا تنکا میری آنکھ میں گر گیا۔ وہ کیا سن رہے ہو، ایسا لگتا تھا جیسے آنکھ میں تنکا نہیں پوری جان یہ میرا تنکا نکال لے گا۔ ہائے ہم ایک تنکے کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر سکینہ کا پیاسا چچا بازو کٹے ہوئے تھے، جب خون نکلتا، جملہ سن لو، جب خون نکلتا ہے تو بڑی پیاس لگتی ہے۔ زنجیر لگاتے ہو نا، کتنی پیاس لگتی ہے جب جسم سے خون نکلتا ہے۔ عباس کا سارا خون بازو کٹنے سے بہ رہا تھا، ایک آنکھ میں تیر لگا تھا۔ اے آیت اللہ خزوینی تجھے پتا ہے مجھ عباس پہ کیا گزری، کہ میں آگے بڑھتا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی بھالا پھینک رہا تھا، کوئی تلوار سے وار کر رہا تھا، میں نے چاہا کہ میری آنکھ کا تیر نکل آئے، میں نے بڑا نکالنا چاہا مگر بازو نہیں تھے تو اسے کھینچتا کیسے۔ میں نے اپنے بائیں ڈان سے اشارہ کیا، اشل میری مدد کر۔ میرے گھوڑے نے اپنی گردن کو بلند کیا، میں نے سر کو جھکایا، اپنی ٹانگ کو اٹھایا، گردن سے آنکھ میں اس طرح سے
تیر کو دبا کے نکالنا چاہتا تھا، کسی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ظالم نے گڑگڑایا، میرے سر پہ مارا، اب جو میں گرا وہ زمین پہ گرا، آواز دی، سخا گر گیا، سکینہ تیرے مخدر میں پانی، اب جو باز گرے بازو نہیں تھے، آواز دی، آخا عباس کا سلام لے لو۔ دو لمحے بھائی، دو لمحے بس، دو لمحے حوصلہ پرسے کے ساتھ میں نے اشل کو اشارہ کیا، اشل نے گردن اٹھائی، میں نے سر کو اشل کی گردن اور اپنے پیر کے درمیان پھنسا کے تیر کو نکالنا چاہا، ظالم نے میری پشت اور سر پہ اتنے گرز مارے، جملہ سنو گے، جتنے بھی کربلا کے شہید گرے نا، جب گھوڑے سے گرتے تھے نا تو ان کے ہاتھ ہوتے تھے زمین ٹیک لیتے تھے، مگر ہائے عباس شیر جب اشل کی پشت پہ گرا تو بازو پہلے کٹ چکے تھے، سر کے بل گرا، آواز دی، آقا آخری سلام۔ چند لمحوں میں، دو لمحے میں آ رہا ہوں ممبر سے، دعا کی اپیل میں نے کی ہے، اور جو دعائیں لے کے آئے ہو آج عباس کو سکینہ کا واسطہ دے کے مانگنا۔ زین سے زمین پہ گرے تو ایک آواز دی، آقا میرا آخری سلام، ایک جملہ کہوں، مقدر بڑے اطمینان سے، مقدر بطول کے سید بیٹے کو وہاں لے گیا جہاں خدا کسی بھائی کو نہ لے جائے۔ میں نے یہ مصائب کا جملہ کسی ذاکر سے نہیں، لاہور میں جب 15 سال کی عمر میں پڑھنے گیا تھا تو رشی بھون میں 8 محرم کو پڑھا تھا، اور آج تک وہ لوگ جنہوں نے سنا تھا کبھی مجھے فون پہ یا ملتے ہیں تو یاد کرتے ہیں۔ نفسیاتی جملہ ہے آج کی رات کا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی کو کیا کہتے ہو؟ سارے کہتے ہیں کہ بھائی قوت بازو ہوتا ہے، اور وہ بھی عباس جیسا بھائی۔ حسین نے، یہ تھا جملہ، اب مسائل پڑھنے ضرورت تھوڑی ہیں۔ حسین نے زندگی میں پہلی بار اپنے قوت بازو کو بغیر بازوؤں کے دیکھا۔ ہائے 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 بے کسی، ہائے مظلومی۔ اور ایک مرتبہ کا بات جلدی نہ کرنا، تیرا غریب حسین آ گیا، اور یہ کہنے کے بعد اپنے زانو کو عباس غازی کا سر کا تکیہ بنا دیا، اور عباس کے چہرے پر حسین جیسے شہنشاہ صبر کے آنسو عباس کے چہرے پہ ٹپکنے لگے۔ عباس نے سوکھے ہوئے خشک ہونٹوں سے ایک جملہ کہا، آقا معاف کر دینا، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہو سکا۔
اس لیے ظالموں نے ٹانگ پہ پیر پہ گھوڑے دوڑائے تھے، بازو قلم ہو چکے تھے۔ آقا ایک وصیت ہے، جنگل میں آپ کا غریب غلام کر رہا ہے، کہا عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جب میں چلا تھا تو سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہی تھی بچن لمحوں میں ہماری پیاس ختم ہو جائے گی، میرا علم والا چچا جا رہا ہے۔ ہاں بڑی تسلی دے رہی تھی، میرا جنازہ سکینہ تک نہ لے جانا، اور گود میں اٹھا کے پیار کر کے کہنا کہ تیرے وفادار غازی نے فرات پہ قبضہ کر کے بھی تیرے بغیر پانی نہیں پیا، چلو کو پانی پہ پھینک دیا، تیرا چچا پیاسا گیا ہے۔ عزادارو یہ کہہ کر ایک جملہ کہا، ہاں 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 میں نہ تیرے جنازے کو لے جاؤں گا، سکینہ سے تیری وصیت بھی کر دوں گا، مگر عباس اپنی ساری باتیں منوا لی، آج غریب حسین کی نہیں سنو گے، جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اے عباس ساری وصیتیں کر دی، ایک میرے حسین کی بھی تمنا ہے جو جاتے جاتے پوری کر جا۔ حسین نے کہا میری تمنا پوری کر جا۔ عباس نے پپڑائے ہوئے ہونٹوں سے لرز کے کہا آقا وہ کون سی تمنا تھی جو اب تک غلام پوری نہیں کر سکا؟ خادم سے ایسی کون سے قصور ہو گیا جو غلام نے تمنا پوری نہیں کی؟ کہا یہی تو تمنا ہے عباس، ہمارے ساتھ 32 برس ہو گئے، ارے 32 برس میں یہ کان ترستے رہے کہ ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے بلا لے، ہمیشہ مجھے آقا کہا، اپنے کو غلام کہا۔ عباس نے کہا اے بھیا حسین میرے ختموں کو سمیٹ دو، آپ کی ماں فاطمہ زہرا بالوں کو بکھیرے ہوئے ماتم کر کے کہہ رہی ہے اے عباس تنہا نہیں ہے، گریبان چاک ہوئے نجف سے حیدر کرا۔ عباس کا علم حسین نے اٹھایا، سکینہ نے کہا میرا چچا عباس آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے علم دیکھا، عباس نہیں